تو مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر ختم ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیسے ہوا۔ یہ میں نے گزشتہ سال بھی بتایا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی کہ حضور آپ لاکھوں مربع میل جو جگہ ہے اس کے حکمران ہیں، پوری سلطنت کے اندر آپ کے خط جاتے ہیں، کوئی 10 ادھر گئے 10 ادھر گئے، کوئی پھر ادھر گئے، پوری سلطنت کے اندر آپ کے خطوط جاتے ہیں، جس طرح آج فون کالز ہوتی ہیں، ای میلز ہوتی ہیں، اس وقت خط جاتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی فون جاتا ہے یا ای میل جاتی ہے یا میسیج ہم بھیجتے ہیں، اس کے نیچے تاریخ آ جاتی ہے اور وقت آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو اتنے بجے یہ ای میل یہاں سے گئی۔ آپ فون کال بھی نکالتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ٹائم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی، حضور آپ کے خط پوری دنیا میں یا جہاں جہاں آپ کی سلطنت ہے ادھر جاتے ہیں، تو تاریخ کوئی نہیں ہوتی، تاریخ نہیں ہوتی کہ کس دن یہ خط گیا ہے۔ اب جب 10-15 خطوط اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اگر ضرورت کے مطابق کبھی خط ریکارڈ میں سے نکالنا پڑے تو کیسے نکالیں؟ اس کی آواز تھوڑی سی کم کر، ایکو کم کریں۔ اگر یہ خط نکالنا پڑے، 10-15 خط ہیں، تو پہلے تو یا تو 15 خطوں کو بھیجا جائے، اوکے، 15 خطوں کو ایک ایک کر کے چیک کیا جائے، تو پھر 15 کے 15 چیک ہوں گے تو پھر ہم اس خط تک پہنچیں گے۔ لیکن اب زیادہ کم ہو، لیکن تھوڑی سی اور 15 خطوں کو دیکھیں تو پھر وہ ایک خط ہمارا جا کے وہ ملے گا۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا نظام شروع کیا جائے کہ جب ہم نے ریکارڈ ڈھونڈنا ہو تو ایگزیکٹ اس ڈیٹ کے اوپر ہم پہنچ جائیں، ایگزیکٹ اس ریکارڈ کے اوپر ہم پہنچیں۔ تو یہ مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت معقول لگا کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 10-15 خط جاتے ہیں۔ آج کل بورڈ کے اندر سے سند منگانی ہو تو جب ہم سند ڈھونڈنے جانتے ہیں، اگر تاریخ ہی نہ لکھی ہوگی تو ڈھونڈنے سال لگ جائیں گے، لیکن اگر سند کے اوپر یا ریکارڈ کے اوپر تاریخ مینشن ہوگی تو فوری طور پہ ہم اس ہی خانے میں جائیں گے کہ یہ وہ تاریخ والا خانہ ہے، یہ اس مہینے والا خانہ ہے، اسی میں جاؤ تو وہ لفافہ ادھر سے ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ رائے بڑی اچھی لگی کہ واقعی ایک تاریخ کا اجرا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تاریخ کے نظام کو کیسے منتخب کیا جائے۔ تو 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ ایک رائے سامنے آئی کہ حضور کی جو ولادت کا سال ہے نا، کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے یا جس تاریخ کو حضور کی ولادت ہوئی ہے اسی تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اور ایک رائے یہ آئی کہ جس تاریخ کو حضور کا وفات ہوا ہے، ظاہری وصال ہوا ہے، جس تاریخ کو حضور کا ظاہری وصال ہوا ہے اسی تاریخ سے ہم اسلامک سال کا آغاز کریں۔ اور تیسری تاریخ یہ آئی، تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے اسی دن سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔ کتنی راہ ہو گئیں؟ 3، ایک ولادت کی، ایک وفات کی اور ایک بعثت نبوی کی۔ چوتھی اور آخری رائے جو آئی کہ جس دن حضور نے ہجرت فرمائی اسی دن سے آغاز کیا جائے۔ تو یہ چاروں آراء سامنے آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب نے یہ نوٹ فرمایا، غور کیا کہ ولادت کے دن اگر آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی کہتا ہے 11 ربیع الاول کو ہی ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو ہی ہے، کوئی کہتا ہے 7 کو ہی ہے، کوئی کہتا ہے 8-9، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
تو آپ نے کہا یہ تو ساری زندگی دنیا اسی چکر میں پڑی رہے گی کہ یہ سال شروع کس دن سے ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ولادت کا سال نہیں ہو سکتا، یہاں سے اسلامی سال کا آغاز نہیں کر سکتے۔ پھر سوچا کہ اعلان نبوت، یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا یا آپ کو نبوت کب دی گئی اس کا ظاہری اعلان جو ہے، اس کے اندر بھی اختلاف پایا جا سکتا تھا۔ ہوئی تو 40 سال میں ہے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس دن کو ہی، کوئی کہہ سکتا تھا اس دن کو، یعنی اعلان نبوت کا جو دن ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا تھا۔ تو آپ نے اس رائے کو بھی ریجیکٹ فرمایا۔ تیسری رائے تھی یہ وفات کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مقبول بات نہیں ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز حضور کی وفات سے کریں۔ تو سارا جب مسلمان کا سال ہی سوز و غم سے ہوگا تو سارا سال کیا معاملہ، وہ رنجش رہے گی، مسلمانوں کے دل جو ہے رنجیدہ دوبارہ ہوں گے۔ لہٰذا تو جو ہجرت والا سال تھا نا، جس طریقے حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس دن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا کہ یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ تو حضور نے جو ہجرت فرمائی وہ یکم محرم الحرام سے فرمائی تھی۔ یہ بائی چانس دن کا آغاز ایسا ہو گیا، بائی چانس جب حضور نے ہجرت فرمائی، ہے تو منتخب تھا لیکن بائی چانس کا مطلب ہے کہ جو دن سٹارٹ کیا سفر کا وہ کوئی بھی دن ہو سکتا تھا، لیکن جس دن سفر کا آغاز فرمایا اس دن یکم محرم الحرام تھا۔ اور یکم محرم الحرام سے 3 دن آپ نے غار ثور میں رہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، سام والا واقعہ پیش آیا۔ 3 دن آپ وہاں رہے، اور باقی پھر چلتے چلتے 2 ماہ اور 13 دن کموں پیش لگے۔ 12 یا 13 ربیع الاول کو بتایا جاتا ہے کہ حضور مدینہ میں پہنچے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے اس دن ہجرت فرمائی ہے تو یہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوا اور 30 یا 29 ذوالحج کو اسلامی سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔